السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، انسانی زندگی میں منصوبہ بندی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسکول اور کالجز میں بچوں کی تعلیم کے لیے جو نصاب طے کیا جاتا ہے، جو نصاب بنایا جاتا ہے، وہ بچوں کی تعلیمی زندگی کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اسی طرح تاجر اپنی تجارت کو، کاروبار کو فروغ دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، اور طرح طرح سے اپنی کاروبار کی تشہیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حاضرین کرام، اگر ہم منصوبہ بندی اور پلاننگ کو دیکھیں گے تو یہ صرف انسانی زندگی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جانوروں میں بھی پلاننگ ہوتی ہے۔ جانور بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اور طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ چرند پرند کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے تو وہ اپنا رخ دوسرے جنگلوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ اگر چیونٹیوں کو دیکھا جائے تو وہ موسم گرما میں سرما کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اپنے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنے لگتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منصوبہ بندی کی بڑی ہی اہمیت ہے، اور جس طرح انسان اپنی دنیاوی معاملات کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تو اسے اپنی اخروی زندگی کے لیے بھی پلاننگ کرنی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اسی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اسے جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اپنے آنے والے کل کے لیے اس نے کس طریقے کی تیاری کی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے۔ تو حاضرین کرام، جب انسان اپنی دنیاوی زندگی کو
گزارنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، والدین اپنے بچوں کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اسی طرح عصری تعلیم کے لیے نصاب کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے، اور ایک تاجر اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ ایک مسلمان کو اپنی اخروی معاملات کو طے کرنے کے لیے، اپنی اخروی زندگی کی تیاری کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کی صحیح طور پر قدردانی کرنے کے لیے، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک سیکنڈ سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے جس کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا لیڈر ماہ رمضان کو قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس کی عظمت کو بیان فرمایا، اس کی شان اور رفعت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ماہ رمضان کی آمد سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بلیغ خطبے استقبال ماہ رمضان کے متعلق پیارے آقا نے دیے ہیں، اور اس میں حضور پاک علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو آشکار فرمایا، اس میں آنے والی برکتوں کا ذکر فرمایا، اور اسے کس طریقے سے گزارنا چاہیے اس کا طریقہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ایک آنے والا تم پر آنے والا ہے، ایک آنے والا تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ ان الفاظ کو پیارے آقا نے 3 مرتبہ دہرایا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وحی کا نزول نہیں ہوا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی دشمن آنے والا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دشمن بھی آنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہونے والی ہے، اور جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبلے کو ماننے والے تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے، تمام اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، ابھی ماہ رمضان المبارک شروع بھی نہیں ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیتوں کو آشکار فرما رہے ہیں، اس کی فضیلتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن مجید میں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ پوری قرآن مجید کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو صرف آپ کو مہینے کا نام ملے گا تو وہ رمضان المبارک ہی کا ملے گا، کسی اور مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جس مہینے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام مجید میں فرما دیا ہے، اپنے کلام بلاغت میں فرما دیا ہے، تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، تو پھر اس کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے؟ اور اگر آپ غور کرتے چلیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماہ رمضان کا ذکر فرمایا اور قرآن مجید کو ماہ رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، تو جس امت پر ماہ رمضان کا نزول ہوا ہے اس امت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس امت کی رفعتوں کا کیا کہنا، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو سرکش جنات اور شیاطین کو
قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندے ماہ رمضان المبارک کی قدردانی کرتے ہیں، اس میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، گویا وہ جنت کے حقدار بننے والے ہیں۔ اور پھر دوزخ کے دروازوں کو بند کر کر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ تو حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خوب رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں، خوب نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ روزے کا اہتمام کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص روزے دار کے سامنے کھاتا پیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور روزے دار کی ہڈیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے، ایسی شان اور رفعت رکھنے والا مہینہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس کی قدردانی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اور جو اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس مبارک مہینے کی قدردانی نہیں کرتے، سستی اور لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، کاہلی میں گزار دیتے ہیں، غفلتوں میں گزار دیتے ہیں، ان کے لیے بھی سخت وعید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہیں اور ممبر شریف پر آپ قدم بڑھا رہے ہیں، اپنا قدم مبارک رکھ رہے ہیں، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی اس طرح عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر پر قدم رکھا تو ہر سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے آمین فرمایا، ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کی قدردانی نہ کی ہو، تو میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص محروم ہو جائے جو اپنے والدین کو پائے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے وہ جنت کا حقدار نہ بن جائے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو حاضرین کرام، غور فرمائیں کہ بد دعا دینے والے حضرت جبریل امی ہیں اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر اس کی قبولیت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی قبولیت میں کسی قسم کے شبہات پیدا نہیں ہوتے۔ حاضرین کرام، حضرت روح الامین نے جو بد دعا فرمائی ہے اور پیارے آقا نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے، تو اس سے ہمیں غور کرنا چاہیے
چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کو جو شخص بھی پاتا ہے اور اس کی قدردانی نہیں کرتا تو اس پر اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے آمین کہا اور اس شخص کے لیے جبریل امین نے بد دعا فرمائی ہے۔ اور حاضرین کرام، آپ یاد رکھیں کہ جو شخص ماہ رمضان جیسے برکتوں والے مہینے کو پائے اور اس میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، اپنی غلطیوں سے باز نہیں آتا، اپنی کوتاہیوں سے باز نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اس شخص پر لعنت کی جاتی ہے۔ اور لعنت کیسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے اور وہ بڑی آہستہ چل رہی تھی، تو ایک صحابی رسول نے دیکھ کر کہا کہ اس پر لعنت ہو، یہ کتنا آہستہ چل رہی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام اس سواری پر سے اتر جاتے ہیں اور جب عرض کیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر لعنت کی گئی ہے اس چیز پر میں سواری نہیں کروں گا، اس چیز پر سواری کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حاضرین کرام، جو شخص ماہ رمضان کو پاتے ہوئے اس کی قدردانی نہیں کرتا، اس میں گناہوں سے باز نہیں آتا، اپنی کوتاہیوں میں لگا رہتا ہے، روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، حقداروں کا حق ادا نہیں کرتا اور لوگوں کی حق تلفی کرتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور یہ لعنت صرف ماہ رمضان ہی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آنے والے ماہ رمضان تک اس پر لعنتیں کی جاتی ہے، فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے جاتے ہیں۔ اور آنے والے رمضان سے پہلے اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بغیر ایمان کے اسے دنیا سے رخصت فرماتا ہے، اسے اسلام سے خارج کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی دنیا سے رخصت فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ ایک انسان کا خاتمہ اگر ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا، کلمے کے ساتھ نہیں ہوگا، اسلام اور شریعت کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پھر حاضرین کرام اسے زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ اور کوئی نفع حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں ماہ رمضان المبارک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک اور موقع عطا فرما رہے ہیں، پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چانس دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں کہ تم اب بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو، عبادت کرتے ہوئے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور رمضان کی بے بہا نعمتوں سے میں تمہیں مالا مال بھی کروں گا، سرفراز بھی کر دوں گا۔ اور جب تم ماہ رمضان کی قدردانی کرو گے تو روایات میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے ایسی عظمتوں کا اعلان فرمائے گا کہ فرشتے جنت کے میوے لیے ان کی خدمتوں میں حاضر رہیں گے اور وہ حساب کتاب ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے رہیں گے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ تو حاضرین کرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اپنے وقت کو عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے تلاوت قرآن میں اپنے وقت کو لگانے کی کوشش کریں، پیارے آقا کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں 4 کام کثرت سے کیا کرو، ایک لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتے رہا کرو، دوسرا گناہوں سے معافی طلب کرتے رہو، تیسرا جنت کا مطالبہ کرتے رہو اور چوتھا دوزخ سے پناہ مانگتے رہو۔ تو بزرگان دین نے ہمارے لیے بڑا ہی بہترین نسخہ پیش فرما دیا ہے، اس معاملے میں ہمارے لیے بڑی ہی آسانی عطا فرما دی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں یہ چاروں چیزوں کو
ایک ہی کلمات میں آپ بزرگان دین نے جمع فرما دیا ہے۔ اس طرح عمل کرتے ہوئے اگر ہم عمل کریں گے، تسبیح پڑھتے رہیں گے، تو چاروں باتوں پر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا۔ اور اس طرح عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح بزرگان دین نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، تو اس میں چاروں چیزیں بھی آ گئی۔ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بھی اس میں موجود ہے، گناہوں کی معافی بھی اس میں موجود ہے، اور جنت کی طلب بھی موجود ہے، دوزخ سے پناہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو بزرگان دین نے ہماری آسانی کے لیے بہترین نسخہ بیان فرما دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اس طرح عمل کرتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اور حاضرین اکرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو بندہ صبر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی اس کا داخلہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کی طبیعت میں ایک قسم کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے غیظ اور غضب میں، غصے میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک قسم کا چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غصے سے پیش آنے کے بجائے صبر کے ساتھ بڑے ہی شفقت و محبت سے پیش آتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اس طرح صبر کرنے والوں کے لیے جنت جیسی نعمت کا اعلان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ روڈوں پر ذرا سا کوئی کسی کی گاڑی کے سامنے آ جائے تو روزے داروں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مساجد میں بھی یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ذرا سی کوتاہی اگر ہو جائے یا ذرا سی غفلت اگر ہو جائے تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی چیز کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے حرکات سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جب بندہ صبر کے دامن کو تھام کر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت جیسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ماہ رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ساری خطاؤں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ کسی روزدار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اس کے لیے بہترین چیزوں کا انتظام کر سکے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، یا ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کروانے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی ساری بخششوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں بلکہ کھلانے کا مہینہ ہے، کھانوں کا اہتمام کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ کھانا کھلانے کا اہتمام کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روڈوں پر بازاروں میں پھرنے کے بجائے، اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے، ادھر ادھر ہوٹلوں میں پھرنے کے بجائے اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مال عطا فرمایا ہے، جتنی بھی آپ کی حیثیت اللہ نے رکھی ہے، اس کے مطابق غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، محتاجوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، مستحقوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو بہت بڑی جنت عطا فرمائے گا، بڑی بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو عطا فرمائے گا۔ اور اس میں مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ نشانی بتلا دی ہے کہ مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور مالداری کی حالت میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور غم کا موقع بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا تو صحابہ کرام کا عمل مبارک یہی ہوتا کہ وہ جن کا حق ادا کرنا ہوتا، صحابہ کرام ہر ایک کا حق ادا کر دیا کرتے۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیا کرتے، حقداروں کا حق ادا کر دیا کرتے، اور تمام چیزوں سے بری ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مشغول ہو جایا کرتے، قرآن کی تلاوتوں کی طرف مشغول ہو جایا کرتے۔ اور یاد رکھیں کہ روزہ رکھنے کی عادت ایک ہوتی ہے اور روزے کو عبادت سمجھنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی عادت یہ ہے کہ دوسروں نے روزہ رکھا اور ان کو دیکھ کر ہم نے بھی روزہ رکھ لیا، یہ عادت کے طور پر روزہ رکھا گیا۔ اور اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو دوسرے لوگ ہمیں تانا دیں گے، یہ سمجھ کر آپ نے روزہ رکھا ہے، تو یہ اسے عادت کہا گیا ہے۔ اور عبادت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے حقداروں کا حق ادا کر دیا ہے، حقداروں تک ان کے حق کو پہنچا دیا ہے، ہر ایک فرائض سے آپ بری ہو گئے ہیں، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے کا آپ نے اہتمام کر لیا ہے۔ تو اسی روزے کو روزہ عبادت کہا گیا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ حاضرین کرام، دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں پر دوسروں کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں، حقوق کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ نماز کا بھی عاشق ہوتا ہے، حج کا بھی عاشق ہوتا ہے، روزوں کا بھی عاشق ہوتا ہے، ہر طرح کی عبادتیں کرتا رہتا ہے، لیکن جب میدان محشر میں جائے گا، اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، تو حاضرین کرام اس کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعلان ہوگا کہ اے لوگوں، اس نے جس کا حق مارا ہے، جس کی حق تلفی کی ہے، آؤ اپنی شکایتیں پیش کرو۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعلان ہوگا تو لوگ آئیں گے اور اپنی شکایتیں پیش کریں گے کہ مولا، اس شخص نے میرا اس طریقے کا حق تلفی کی ہے، میرے مال کو ہڑپ کر لیا تھا، میرے مال پر قبضہ کر لیا تھا، میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اور طرح طرح سے مجھے ستایا تھا۔ جب وہ فرشتوں کی بارگاہ میں یہ شکایتیں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر شخص کو اس کی شکایت کے مطابق اس شخص کی نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کر دیتے چلے جاؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہوگا تو ہر شکایت کرنے والے کی شکایت کے مطابق اس شخص کی نیکیوں میں سے نیکیوں کو نکال کر دیتے چلے جائیں گے، اور دیتے دیتے جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے نام اعمال میں درج کر دو۔ تو اللہ کے حکم پر تمام ملائکہ ان جو لوگوں نے شکایتیں کی ہیں ان لوگوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس شخص کے نام اعمال میں درج کر دیں گے۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک غریب ہے اور مسکین ہے۔ تو حاضرین کرام، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق کی ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رکھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے گا، اور اس روزوں کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ماہ رمضان ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، ماہ رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جب ماہ رمضان کے آنے پر ہی، اس کی آمد ہی پر خوشی
کا اظہار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے آزادی فرما رہے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جب اس مہینے کی ہم قدردانی کریں گے، عبادتوں کا اہتمام کریں گے، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں گے، تو پھر کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مالا مال نہیں فرمائیں گے۔ اور حاضرین کرام یاد رکھیں کہ ہر عبادت کا بدلہ جنت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا بدلہ جنت ہے، اور حج ادا کرتے ہیں تو حج کا بدلہ بھی جنت ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا بدلہ بھی جنت ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی جنت ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی جنت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی جنت ہے۔ لیکن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جب بندہ روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، میں جزا نہیں دوں گا بلکہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں، میں خود روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو حاضرین کرام، ماہ رمضان جہاں برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کے روزے جہاں اہمیت کے حامل ہے، وہیں پر جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی قدردانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں جب رات کے وقت میں بندہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اپنے بستر پر کروٹ بدلتا ہے، تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور پھر جب بندہ نماز کے لیے رات کے وقت میں اٹھ جاتا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے کہ مولا اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جب بندہ بستر پر سے اٹھ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جو چپل پہن کر، جو سلیپر پہن کر جاتا ہے، تو وہ سلیپر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ جس پانی سے وضو کرتا ہے تو پانی کا ہر خطرہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو حاضرین کرام، سال بھر تو ہم تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، نہ ہماری عادت ہوتی ہے، فجر کی نماز ہی بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ ہم سحری کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سحری کرنے سے پہلے 2 یا 4 رکعت کم سے کم تہجد کی نماز ادا کرنے۔ اور تہجد کی نماز کی فضیلتیں ایسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے، تو آپ نے وہاں پر جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحتیں بیان فرمائی ہے کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلا دو، جاننے والے کو بھی سلام کرو اور انجان شخص کو بھی سلام کرو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسری نصیحت حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی، یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ سارے لوگ سو رہے ہو، یعنی تہجد کی نماز کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی ہے، اس کی اہمیت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں جب بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو جس پانی سے وضو کرتا ہے وہ پانی کا قطرہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی خطاؤں کی بخششوں کی دعا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کریں، سحری کرنے سے پہلے 2 یا 4 رکعت نفل تہجد کی نیت کرتے ہوئے تہجد کی نماز ادا کر لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری بخشش فرمائے گا، اور ایسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے گا، ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ تو حاضرین کرام، اس ماہ مبارک کو غنیمت جانیں اور کس کثرت کے ساتھ اس میں عبادتوں کا اہتمام کریں، بجائے بازاروں میں پھرنے کے، شاپنگ کرنے میں اپنا وقت ضائع کرنے کے، کھانے پینے کی جگہوں پر
اپنا وقت برباد کرنے کے، اپنے فونوں میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے 1 مہینہ کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر لیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو 11 مہینوں تک سجاتا رہتا ہے۔ ماہ رمضان کے لیے اللہ تبارک و تعالی 11 مہینوں تک جنت کو سجاتے رہتے ہیں، تو 11 مہینے ہم غفلت میں گزارے ہیں، لاپرواہی میں گزارے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزارے ہیں، کوتاہی اور سستی میں گزارے ہیں۔ یہ 1 مہینہ کم سے کم اللہ کی عبادت میں گزارے، پنج وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، تراویح کو بھی با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل مبارک ہوتا کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے، کئی قرآن مجید کو آپ ختم فرمایا کرتے۔ تو حاضرین کرام، 11 مہینے تو ہم غفلتوں میں ہمارے گزرے ہیں، یہ کم سے کم 1 مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں عبادتوں کا اہتمام کریں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اب اپنے اپنے خبروں میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے پاس عبادت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ چانس اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے قدردانوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں، ماہ رمضان میں مغفرت پانے والوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کی برکت سے ہماری دین کو بھی کامیاب فرما دے گا، دنیا کو بھی کامیاب فرما دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کے اس برکتوں والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوتوں کا شوق ہمیں عطا فرمائے، ذکر و اذکار کا شوق اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، دنیا کی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور فرما دے، دنیا کی غفلت سے اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے، اور آخرت کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔